السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک اور بہترین بیان لے کر آئے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کے ذریعے سے، جو کہ ہے رشتوں کو مضبوط کیسے بنائیں۔ تو یہ بہت ہی بہترین بیان انشاءاللہ آپ سبھی کے لیے ثابت ہوگا، تو اس بیان کو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ تو یہ سنتے ہیں۔ بھائی اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، آرڈر دیا۔ وہ کیا ہے؟ رشتہ داری۔ انداز دیکھو قرآن کا، یہ نہیں کہا رشتہ داری جوڑتے ہیں، اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نام ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اللہ اس میں اس طرز میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود ترغیب کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ وہ تو طے شدہ ہے بھائی، رشتہ داری جوڑنی ہے، ہر قیمت پہ توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج آپ بتاؤ، آپ کو رشتہ داری کا جو نظام ہے، فیملی کا جو سسٹم ہے، گوروں میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے یا مسلمانوں میں؟ مسلمانوں میں۔ غیر مسلموں میں زیادہ ہے یا مسلم میں؟ جتنا آج اتنے نالائق ہونے کے باوجود، مسلمان بہت نالائق ہیں، اس کے باوجود آپ کو فیملی سسٹم سب سے زیادہ خاندانی کس کا ملے گا؟ مسلمانوں کا۔ نہ عیسائیوں کا ایسا ملے گا، نہ یہودیوں کا ایسا ملے گا، نہ ہندوؤں کا ملے گا، نہ سکھوں کا ملے گا، کسی کا بھی نہیں۔ لیکن اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام رشتہ داروں کو سب سے پہلے فوکس کرتا ہے، اور صرف خالی پیلی جوڑنے کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بھی بتا دیا۔ دیکھو، آپ کے گھر میں کوئی قیمتی گلدستہ ٹوٹ گیا، ابا کہہ رہے ہیں بیٹا اس کو جوڑو، یہ میں اتنے مہنگی چیز لے کر آیا تھا، تم نے توڑا کیوں ہے؟ اس کو کیا کرو؟ جوڑو۔ اب آپ ناسمجھ ہو، ظاہر ہے تبھی تو توڑ دیا نا آپ نے۔ اب آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے گوند لگا کے چپکا رہے ہیں، جڑے گا وہ؟ کیا ہو گیا یار، کیسے سمجھایا یار؟ نہیں جڑے گا نا۔ تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو پوری بات کریں گے، آدھی کر کے چھوڑیں گے نہیں۔ ابا کہیں گے بیٹا ایلفی لے کر آؤ، سمت بانڈ لے کر آؤ، اس کو یوں کر کے لگاؤ، پھر اس کو یوں کر کے جوڑو، پھر پھونک مار کے اس کو خوش کرو، جڑ جائے گا۔ کمپیوٹر خراب ہو جائے، نہیں چل رہا ہو، نیچے پہیے لگاؤ، دھکا دو، چل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کمپیوٹر چلانے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا اس کو ایسے کر کے جوڑا جائے۔ تو اللہ کو بتائے کہ میری جو مخلوق ہے، انسان جن کو میں نے پیدا کیا، یہ قدم قدم پہ گائیڈنس کے محتاج ہیں، ان کو ان کے حوالے کر دوں گا تو بیڑا غرق کر دیں گے، یہ بیڑا غرق کر دیں گے اپنا بھی، اور اس زمین میں بھی فساد پھیلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے گائیڈنس ہمیں گائیڈ کیا قرآن میں۔ پہلی گائیڈنس یہ کہ رشتہ داری کو کیا کرنا ہے؟ یہ قیمتی چیز ہے، گملے سے بھی زیادہ، اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹوٹے تو جوڑ کے، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ رشتے پیدا بھی کرنے ہیں۔ رشتے پیدا ہوتے ہیں نکاح سے، اولاد کی کثرت سے۔ نکاح نہ ہو تو رشتے مارکیٹ میں آہستہ آہستہ شارٹ۔ سب سے پہلا رشتہ آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے بنا تھا نا، وہ نکاح کے ذریعے سے بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟ اگر اماں حوا اور حضرت آدم کی شادی نہ ہوتی تو یہ خاندان پیدا ہوتے؟ تو خاندان وجود میں آتا ہے، اس کی پہلی اکائی کیا ہے؟ نکاح۔ جس قوم میں نکاح کا رواج ختم، رشتہ داری ختم، سنگل مدر، بس وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، سنگل پیرنٹ، کیا کہتے ہیں یار اس، بس سنگل مدر۔ مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے، دو تو نہیں ہوتی۔ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں صرف ایک عدد اماں ہیں، ابا نہیں۔ یعنی جتنا مختصر خاندان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو مختصر کی مثال ہی نہیں ہے نا کہ ایک اماں اور ایک بچہ۔ وہ تو چاہتے ہیں اس سے کلوننگ کے ذریعے اگر جو بچے پیدا ہوں گے تو شاید یہ ابا اماں بھی سسٹم ختم ہو جائے، اماں بھی نہیں رہے گی۔ تو اتنا، یعنی وہ انگریز نے اس خاندان کو سمیٹ کے یہاں تک لے آئے کہ ایک عدد اماں اور ایک عدد
بچہ ہو, بس یہ دو رشتے ہوں, باقی کوئی بھی نہیں. یہ بھی مجبور ہے کہ اماں کے بغیر بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے, ورنہ وہ یہ بھی شاید ختم ہو جاتا. تو اسلام میں رشتوں کا بڑا پاس ہے. تو جس چیز سے رشتے وجود میں آتے ہیں اس کو بھی اسلام فوکس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو رشتے وجود میں آتے ہیں کس سے؟ نکاح سے. اس لیے اسلام نے حکم دیا جلدی نکاح کرو, کیونکہ رشتے اگر اسلام سے وجود میں آتے ہیں تو دیر سے نکاح کرنے میں رشتہ کمزور ہوگا, جلدی کرنے میں رشتے بولو نا مضبوط ہوں گے. تو جلدی نکاح کا حکم. پھر نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے. ایک خاندان تو وجود میں نکاح کرتے ہی آ جاتا ہے, سسرال والا خاندان, آپ سالے والے مل جاتے ہیں آپ کو جہیز میں. ایک اور اماں مل جاتی ہیں جن کو ساس کہا جاتا ہے. ایک اور فادر مل جاتے ہیں جس کو فادر ان لا کہا جاتا ہے, سسر کہا جاتا ہے. یہ رشتہ تو فوراً وجود میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسلام خوش ہوتا ہے کہ دو خاندانوں میں کیا ہو گیا, بولو جوڑ. تبھی اسلام نے حکم دیا اس پہ خوشی مناؤ, ولیمہ کرو, ولیمہ, پبلک کو کھانا کھلاؤ, خوشی مناؤ. ایک سے دو خاندان ہو گئے. شادی سے پہلے آپ جاؤ سسرال, کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ 2-3 دفعہ گلی میں چکر تو لگاؤ, کتے بھونکنا شروع کر دیں گے گلی کے. لیکن جہاں نکاح ہوا جاؤ جی, کیسا پروٹوکول ملتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو بٹھائیں گے, چائے پلائیں گے, بھائی داماد آئے ہیں, بھائی عزت دینی پڑتی ہے. تو پھر اولاد کی کثرت, کیونکہ خاندان اس سے وجود میں آتا ہے. کم ہوں گے تو خاندان کیا ہوگا, بولو نا یار, چھوٹا ہوگا. تو اس لیے اولاد کی کثرت, بڑا خاندان ہو. بہن بھائی زیادہ ہوں گے, پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی تو ان کو چچا ماموں زیادہ ملیں گے, پھپھی چچا ماموں یہ زیادہ ملیں گے. تو اسلام نے حکم دیا, غیر مسلم اس کا حکم نہیں دیتے. وہ اسی میں بیٹھ جائیں گے, اتنے بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اتنے بچے ہو جائیں گے, کیلکولیشن لے کے نا کیلکولیٹر میں بیٹھے رہتے ہیں. اتنے وسائل ہیں, اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو قحط بڑھ رہا ہے دنیا میں, ٹوپی ڈرامے. یہ 150-200 سال پہلے پیش گوئیاں ہوئی تھی کہ اتنے بچوں کی اسپیڈ بڑھی تو دنیا میں قحط بڑھ جائے گا. ان میں سے ایک پیش گوئی بھی اب تک پوری بولو بھائی نہیں ہو, بلکہ اور زیادہ انسان کو رزق مل رہا ہے. اتنا اپنے باپ دادا سے پوچھو کہ انہوں نے نہیں کھایا ہوگا جتنا آپ کھا رہے ہو, جتنا آپ کھا رہے ہو ہول سیل کے حساب سے. دوسرا اسلام نے حکم دیا اب یہ ہو گئے ہیں تو اب ان میں آپس میں کیا ہونی چاہیے, بولو نا یار, محبت, جوڑ. اس کو بچا کے رکھنا ہے, خاندان کو ٹوٹنے نہیں دینا. اے اللہ یہ تو ٹوٹتا ہے تو اگر ٹوٹ جائے تو کیسے جوڑا جائے؟ اللہ نے کہا ایلفی خرید لو. وہ ایلفی کیا ہے؟ انفاق, روکڑا خرچ کرو رشتہ داروں پہ. جب آپ اپنے رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرو گے تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی جو بجلی اور گیس کے بل کو آدھا کر دیتا ہے. میٹر والے کو دو نا, ٹھیک ہے نا. جو اتنے بہترین میٹر ہیں جن کی اسپیڈ کبھی آہستہ ہو نہیں سکتی, آپ میٹر والے کو پیسے دو, اس کی اسپیڈ آہستہ کر کے دکھا دے گا, آہستہ اسپیڈ کو بڑھا کے دکھا دے گا. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آج دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں. تو ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ کیوں نہیں سکتے اس سے؟ آپ رشتہ داروں کو خالی پیلی کی بس تھینک یو اور اچھا سلوک اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ٹرخا رہے ہو تو اس سے رشتے بولو نا نہیں جڑتے. پیسہ, روکڑا, رشتہ لینے جاؤ روکڑا دکھاؤ, فوراً رشتے وجود میں آ جائیں گے. حقیقت ہاں ہو جائے گی فوراً. تو وہ بھی تو ایک جوڑ, ایک رشتہ ہو گیا نا, جڑ گیا. تو روکڑا کسی چیز پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ الٹا رشتہ داروں کا پیسہ کھا رہے ہیں. بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے, دیتا ہی نہیں ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا رہا ہے, اس کے کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہنوں کو عید بقرعید پہ جوڑے بنا کے بھیج دیے جاتے ہیں. میں ہوں نا بھائی, میں ہوں, تمہیں کیا ضرورت ہے وراثت لینے کی, میں ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے. باپ اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. بھائی اب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, ہم کیوں خرچ کریں؟
بچہ سمجھدار ہے, نیک ہے, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, بھائی آپ اپنے خرچے پہ شادی کرا دو. نا 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 نا, کرنے اس لیے بھی نہیں دیتے کہ بہو کہیں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو ہمارا راشن کیا ہو جائے گا, بولو کم. بہو پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بہو سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اپنے باپ کی طرح سمجھو. وہ کیوں سمجھے گی, اس کو پتہ ہے ایک ڈھیلا انہوں نے اپنی انکل نے, وہ انکل سمجھتی ہے پھر ان کو, وہ سسر نہیں سمجھتی. انکل ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرتے, بلکہ اپنے بیٹے کو نکاح نہیں کرنے دے رہے تھے کہ بچے کی آمدن کیا ہو جائے گی, ڈیوائڈ. ماں بچے کو نہیں شادی کرنے دیتی کہ بیٹے کی آمدن کیا ہو جائے گی. تو یار تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ یہ تمہیں کما کے کھلائے گا. اولاد پہ تو ویسے ہی خرچ کیا جاتا ہے, کھلائے نہ کھلائے بھائی ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. وہ اس کی آخرت ہے کہ کھلائے گا تو خود آخرت بنے گی, نہیں کھلائے گا جاؤ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی علامت ہے یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. اور جوڑنے کا طریقہ اللہ نے کیا بیان کیا, وہ ایلفی کیا ہے, خرچ کرتے ہیں, خرچ. تو قرآن نے کہا خرچ کہاں سے شروع کرو, سب سے پہلے اپنے والدین. ابدأ بمن تعول, بیوی بچوں پہ خرچ کرو. بیگم سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, خرچہ ڈبل کر دو, اگر ہے نہیں ہے تو. اور بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خرچ کر لیا کرے کبھی کبھار میاں پر, اور اس کا خرچہ کم کرائے. اس کا خرچ یہی ہے کہ بھائی تھوڑا خرچہ کیا کریں, کم کریں. بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو تھوڑا ہم ہلکا ہاتھ رکھ لیتے ہیں, تو شوہر کے دل میں تعلقات کیا ہوں گے, بڑھیں گے. باپ کو چاہیے اولاد پہ بولو نا خرچ کرے, تعلقات کیا ہوں گے, اچھے. اولاد کو چاہیے ماں باپ پہ خرچ کرے, تعلقات کیسے ہوں گے, اچھے ہوں گے. بھائی کو چاہیے کس پہ خرچ کرے, بہنوں پہ. بہن کو چاہیے کس پہ خرچ کرے, بھائیوں پہ. تو یہ خرچ کرنے کا جو ہمارا صرف ایک روایتی دعوتیں ہوتی ہیں. بقرعید پہ چونکہ اتنا سارا گوشت ہے وہ ضائع ہوگا تو چلو ماموں کو بلا لو یار, کھانا کھلا دو. ماموں کی کیا ہو جائے اس دفعہ, دعوت ہو جائے. بہت دنوں سے ماموں کو کی دعوت نہیں کی. بقرعید کا گوشت کہیں ٹھکانے تو لگانا ہے نا. پڑا اونٹ کا گوشت خراب ہو رہا ہے یار, بہن بھائیوں کو بلاؤ نہاری بنا کے کھلا دو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں سیٹ اپ. تو میرے بھائی سب سے بہترین ہدیہ ہے لفافے میں روکھڑا ڈال کے چپکے سے پکڑا دیا کرو. بھائی کو پیسے لفافے میں ڈال کے دو, بھائی جان آپ بہت اچھے ہیں, یہ میری طرف سے آپ کو کیا ہے, گفٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا کیوں بھائی, نہ میری شادی ہو رہی ہے, نہ کوئی ویڈنگ کا کوئی موقع ہے, نہ کوئی عید. بھائی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کیا لگتے ہیں میرے رشتے میں, بھائی لگتے ہیں. تو آج میں اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں. بہن کو دے دو لفافے میں ڈال کے. اور اس میں قرآن کے الفاظ ہیں ولا تمنن تستکثر, کسی پر اس نیت سے احسان مت کرو کہ یہ بھی کرے گا. پھر یہ نہ سوچا کرو آج دیتے ہیں تو پھر سوچتے رہتے ہیں یار میں تو اتنا دے رہا ہوں, اس کی جیب سے کبھی دھیلا بھی نہیں نکلا. اس سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے کیا ہوگی, ٹوٹے گی. بھائی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں, یہ سوچا کرو. ہم نے زیادہ معاف کروانے اللہ سے, ان کے گناہ کم ہے, ان کو ضرورت نہیں ہم پہ خرچ کرنے کی. تو ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ سوچا کرو کہ میرے گناہ ان سے زیادہ ہے, مجھے زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کو دوں, ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کی نیکیاں ہم سے کیا ہیں, زیادہ ہیں. تو اس طرح میرے بھائی ایمان والوں کی علامتیں اللہ بیان کرتا ہے. یہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں پورے طور پر تو بڑا خاندانی معاشرہ وجود میں آئے. گھر میں بچوں کو یہ چیزیں بچپن سے سکھایا کرو, جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا. پب جی سے ہٹاؤ ان کو, ان چیزوں پہ لگاؤ, سمجھ رہے ہو. پھر گھر میں بچوں میں بھی کیا ہوگی, بہن بھائیوں میں آپس میں محبت ہوگی. بہن بھائی گلا گھونٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا, لڑ رہے ہیں آپس میں, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ 2 ہی نکلے وہ بھی اچھے نہیں نکلے کام کے, ہم نے تو اس نیت سے 2 پیدا کیے تھے کہ یہی اچھے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہل ایمان کی یہ علامات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. بہت ساری اور بھی علامتیں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور سے کریں. السلام علیکم.